الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. صدق الله العظيم. آج 15 جولائی 2024 عیسوی 8 محرم 1446 ہجری مطابق پیر کا دن بعد نماز عصر جامع مسجد عالیہ گن فاؤنڈری کے کانفرنس ہال میں منعقد کی جا رہی ہے شریعت انفارمیشن سروس کی 945ویں نشست. عنوان ہے شاہد کا مقام و مرتبہ شریعت اسلام کی روشنی میں. مخاطب کریں گے محترم جناب ڈاکٹر محمد متین الدین قادری صاحب. میں ادباً گزارش کرتا ہوں ڈاکٹر محمد متین الدین قادری صاحب سے وہ شہ نشین پر آئیں اور ہمیں مخاطب کریں. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام على رسوله النبی الکریم وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق عظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاکرین. اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا سيدنا شفيعنا مولانا محمد وبارك وسلم. محترم حاضرین سامعین عظام، آج شریعت انفارمیشن سروسز کی 945ویں نشست ہے اور اس میں عنوان ہے شہید کا مقام و مرتبہ. یہ مہینہ شہادت سے بھرپور مہینہ ہے. یکم محرم کو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ دنیا سے پردہ فرماتے ہیں، شہادت ہوتی ہے آپ کی. ویسے ذی الحجہ کے مہینے پہ آپ پہ حملہ ہوا لیکن آپ کی شہادت یکم محرم کو ہوگی. اور 10 محرم کو تو کربلا کے وہ عظیم واقعات ہیں اور جو سننے کے بعد جو ہے ہر نرم دل انسان کے دل جو ہے روتا ہے، آنکھ آنسو بہاتی ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ شہادتیں جو ہے کیا ہیں؟ شہید کس کو کہا جاتا ہے؟ شہید کا مقام اور مرتبہ کیا بتلایا گیا ہے؟ محترم حاضرین کا لفظ شہید تو جو ہے یہ اصل میں شہادہ سے بنا ہے. شہادت اصل میں کہتے گواہی دینا. کلمہ شہادت ہم کہتے ہیں دوسرے کلمے کو کیونکہ ہم اس میں گواہی دیتے ہیں. شہید کے ایک معنی یہ کہ گواہی دینے والا، ایک معنی یہ کہ حاضر اور ناظر، شاہد اسی سے بنا اور حاضر رہنے والا شاہد. یہ ہے کہ جو ہے اب
اللہ کے راستے میں مقتول جو ہوتا ہے، مقتول فی سبیل اللہ کو شہید کیوں کہا جاتا ہے؟ سوال پیدا ہوتا ہے۔ یقیناً اس سوال کے بارے میں بھی ہم گفتگو کریں گے، لیکن یہ شہید کے مفہوم کو تھوڑا سمجھنے کے لیے ہم دیکھیں گے قرآن مجید میں کئی مقامات پر یہ لفظ شہید کا استعمال کیا گیا ہے اور شہادہ کا لفظ استعمال کیا گیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاهُ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ یہ کہا گیا کہ ہم نے تم کو امت وسط بنایا، درمیانی امت بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ۔ شہادت علی الناس، اللہ جو ہے مخالفت میں آتا ہے، ان کے خلاف گواہ ہو جاؤ، ان کے اوپر گواہ ہو جاؤ، اور رسول تم پر گواہ رہیں گے۔ یہ گواہی بڑی اہم گواہی ہے، یہ گواہی ہے حق و رسالت کی، توحید و رسالت کی۔ یہ گواہی ہم کو دینا ہے بحیثیت امت، تو ہم درمیانی امت ہیں، ہم گواہ ہو گئے زبان سے کہہ گئے، لیکن اس حق کے پرچم کو بلند کرنے کے لیے، اس گواہی کو دینے کے لیے تکالیف اٹھاؤ، تکلیفیں اٹھاؤ، تو پھر انعامات آخرت۔ اب اس کے غلبے کے لیے، اس گواہی کے غلبے کے لیے، شہادت کے غلبے کے لیے، توحید و رسالت کے غلبے کے لیے جانیں کھپاؤ، مال لگاؤ، صلاحیتوں کو لگاؤ، اوقات کو لگاؤ، سب کا اجر اللہ کے پاس ہے۔ لیکن اس کا آخری مقام معراج اس گواہی کی یہی ہے کہ انسان اپنی سب سے عزیز ترین شے، اپنی جان کو بخوشی اللہ کے دربار میں پیش کر کے دے، پیچھے نہ ہٹے۔ یہ ہے گویا شہید۔ کون؟ جس نے گواہی اس بات کی دی کہ اپنی جان دے کر میں جو کہہ رہا ہوں سچ ہے، کہ نہیں ہے کہیں ماں سوائے اللہ کے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول آخری نبی ہے۔ جان دے دی اس نے اس بات کی حقانیت کے لیے۔ یہ اعلیٰ مقام ہے شہادت کا۔ ویسے کہا گیا کہ چور اور ڈاکو سے اپنے مال، اپنے اہل و عیال، اپنی جان کی حفاظت کرتے ہوئے کوئی مارا جائے فہو شہید، وہ بھی شہید ہے۔ کہیں حادثے میں موت ہو جائے، دیوار کرنے بیٹھا، دیوار گر گئی دب کے مر گیا، زلزلہ آیا دب کے مر گیا، یہ بھی ہے۔ پیٹ کی وبا سے کوئی مر گیا، یہ بھی شہید ہے۔ لیکن ان سب شہادتوں میں اعلیٰ مقام یہ کہ انسان اپنی جان کو پیش کر دے۔ اصل فلسفہ شہادت یہی ہے۔ لوگوں کو بڑا تعجب ہوتا ہے، اور دنیا کی زندگیوں میں الجھے لوگ تو بڑا تعجب سے کہتے ہیں کیا ضرورت تھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ یزید کی اتنی بڑی طاقت سے ٹکرا گئی۔ یہ ہوتا تھا کہ دین میں کہیں مداخلت ہو تو آنے والے لوگ یہ کہتے تھے کہ امام حسین بھی جو ہے ایک فاسق فاجر کے آپ نے بیعت کر لیے، ہم کرتے تو کیا ہوتا، اگر ہم ہو جائے تو کیا ہوتا۔ تو کوئی ایسی مثال قائم ہو جائے کہ وہ کلمہ گو ہے، کلمہ پڑھنے والے آپ کے نبی کا۔ حد یہ کہ عاشورہ کے دن روایتوں میں آتا ہے کہ جب فجر کی اذان دی گئی، امام حسین نے پوچھا نماز کیا پڑھیں گے؟ کہا آپ رہتے ہوئے دوسروں کے پیچھے نماز کیا پڑھیں؟ آپ ہی کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اور نماز پڑھنے کے بعد آپ ہی کو شہید کرتے ہیں۔ ایسے لوگ ہیں، لیکن ان کے خلاف بھی آپ ڈٹ گئے، کہا نہیں میں نہیں مانتا، میں قبول نہیں کرتا، اس لیے کہ یہ جو ہے شہادت، یہ گواہی یہ ہے کہ شریعت کو پوری کی پوری خطرہ نہیں تھا۔ یہ تھا کہ کچھ چیزوں کو پامال کیا جا رہا تھا شریعت میں، اور بالخصوص اسلام کا جو پولیٹیکل نظام ہے، نظام خلافت، وہ ختم ہو رہا تھا، ملوکیت آ رہی تھی۔ تو آپ نے یہ گوارا نہیں کیا اپنی جان جائے، بھتیجوں کی جان جائے، بچوں کی جان جائے، بھانجوں کی جان جائے، بھائی کی جان جائے، خیش و اقارب کی جان جائے، رشتہ داروں کی جان جائے، دوست احباب کی جان جائے، خود اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں، لیکن جو باطل طاقتیں ہیں، جو غیر حق باطل ہے، اس کے ہاتھ پر بیعت نہ کی جائے، جو کچھ ہوتا ہے ہو جائے۔ یہ ہے کہ جو جان ساری دے دی جائے مگر جو ہے باطل کے ساتھ سمجھوتا نہ کیا جائے۔ عزیزان گرامی، یہ بہت بڑی شہادت ہے تو عاشوری کے دن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے دی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر امام حسین بھی شہید ہوئے ہو تو شہید الشہداء بڑا مقام درجہ ہے ان کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، حضرت علی کے صاحبزادے ہیں، بی بی فاطمہ کے نور نظر ہے، لخت جگر ہے، ان کا تو بڑا مقام ہے۔ حضور نے فرمایا یہ نوجوانوں کے سردار ہیں جنت کے۔ ان کی ماں کے بارے میں فرمایا یہ جو جنت کی عورتوں کی سردار ہے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ، تو ان کا بڑا مقام اور مرتبہ ہے، تو ان کی تو بات کیا کریں۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کوئی مسلمان اعلاء کلمت الحق کے لیے
دین کے تحفظ کے لیے، شریعت کے تحفظ کے لیے، مسلمانوں کی حفاظت کے لیے، مسلمانوں کی جائیداد املاک کی حفاظت کے لیے لڑتا ہوا ہو تو لڑتے ہوئے مارا جائے، اس کا کیا مقام ہے؟ یہ تو عام شہید ہوا، یہ تو اعلیٰ درجے کی شہادت تھی، اس کا کیا مقام ہے؟ ابھی میں نے جن آیتوں کی تلاوت کی اس میں اللہ تعالیٰ ہم سے مخاطب ہے، اور ہمارے حافظ صاحب نے بھی، امام صاحب نے بھی ان آیتوں کی تلاوت کی. میں نے پھر اس کو میان اعادے کے طور پہ، کیونکہ میرا موضوع وہی تھا جو حافظ صاحب نے تلاوت کی، تو میں نے بھی 2-3-4 آیتوں کی تلاوت کی. آغاز ہو رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. پہلے کہا جا رہا ہے ایمان والو مدد طلب کرو، استعانت طلب کرو. کس سے؟ نماز کے ساتھ، صبر کے ساتھ. پہلے تلقین کی جا رہی، دیکھو تم اس راستے پہ جا رہے ہو جد و جہد کے، جہاد کے، تو یہ منازل ہے کہ تم کو صبر کرنا پڑے گا اور مدد طلب کرنی پڑے گی اللہ کے. اللہ کے سوا کوئی مدد دینے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی کارساز حقیقی نہیں ہے. مدد طلب کرو اسی سے. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. نماز کے ساتھ، کہ صبر کے ساتھ نماز کو لیو، نماز اور صبر کے ساتھ مدد طلب. ان اللہ مع الصابرین. یاد رکھو بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والے بندوں کے ساتھ ہے. اب یہ تلقین مسلمانوں کو کی گئی کہ نماز اور صبر کے ساتھ مدد طلب کی جائے، کیونکہ بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہی چاہیے. صبر، مشکلات آئے صبر کرو، مصیبتیں آئے صبر کرو. کربلا کے میدان میں کیا مصائب نہیں تھے، پانی بند کر دیا گیا، روایتوں میں آتا ہے. بچے تڑپ رہے ہیں، لیکن حق بات جو ہے سے منہ موڑنے کا معاملہ نہیں ہے، جو ہو جائے. جان کے نذرانے پیش کیے جا رہے ہیں، کوئی بات نہیں. صبر کی انتہا دیکھو تو وہاں دیکھو. پھر کہا گیا دیکھو اگر تم مقام بڑے پاتے ہو، تم جو ہے ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل ہونا چاہتی ہو، اگر تم چاہتی ہو کہ اللہ کی طرف سے تم پر انعام آ جائے، تو یاد رکھ لو وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ. ہم ضرور آزمائیں گے تمہارے کو تھوڑا سا خوف دے کے، بھوک میں، وَنَفْسٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. نقصان کر کے تمہاری جانوں میں، تمہارے مال میں، تمہاری تجارتوں میں نقصان ہوگا. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. ہاں اب جو صبر کرے ان کو خوشخبری دے دو، جنت کی خوشخبری سنا دو. کب؟ اذا اصابتهم مصیبہ. جب ان پہ کوئی مشکل آن پڑتی ہے، وہ کہتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے، کچھ ہو جاتا، نقصان ہوتا ہے، کہتے ہیں قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. ہم اسی کی طرف سے، اللہ کی طرف سے اور اسی کی طرف لوٹ کے جانے والے. کوئی نہیں ہے جو وہاں نہیں جانے والا ہے، سب جانے والے. اولئک الذین صدقوا. ہاں تم نے جو گواہی دی تھی، صداقت کی، تم اس بات میں سچی ہو، تم نے اپنے جان کا نذرانہ پیش کر کے ثابت کر دیا ہماری پہ جو ایمان لائے، سچے دل سے تم ایمان لائے، تم قول میں اپنے سچے ہو. اولئک هم المہتدون. ہاں یہ ہدایت یافتہ لوگ ہیں اللہ کی طرف سے. یہ بڑا مقام. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات. اے لوگوں سن لو، جو اللہ کے راستے میں مارے جائیں انہیں مردہ مت کہو. بل احیاء ولکن لا تشعرون. وہ زندہ ہے، تم کو اس بات کا شعور نہیں ہے. دائمی زندگی ہے شہید کے لیے، موت نہیں ہے. موت زندگی کے خاتمے کا نام نہیں ہے. اقبال نے کہا تھا تو اسے پیمانے امروز و فرداں سے نہ رب، پہم دوا ہر دم جواں ہے زندگی. ارے زندگی تو جوانی ہے بھائی، ختم ہونے والی نہیں. بڑھاپے میں آگے شہید ہو. یہ جذبہ تھا صحابہ میں. دوسرے یا تیسرے خلیفہ کا دور ہے، ترک چلے گئے، صحابہ کی جماعت، بہت بڑے صحابی ہیں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ. پلکوں کے بال سفید ہو چکے ہیں، 80 سال سے زیادہ عمر ہو گئی ہے. امیر نے کہا، کمانڈر نے کہا کہ آپ بڑے بزرگ ہیں، پیچھے رہیے. کہا میں سب سے پہلے صف میں رہوں گا. زخمی ہو گئے لڑتے ہوئے، تو کہا گھبرانا نہیں، اگر میں شہید ہو جاؤں تو کسی طرح تیروں کی بارش کرتے ہوئے لے جا کے قلعے کی فصیل کے نیچے مجھے دفن کر دینا. دیکھیے شہید ہو گئے نا، اللہ کے راستے میں شہادت پالی، شہادت مل گئی. لے جا کے ان کی آرزو کے مطابق اوپر سے تیر برسایا جا رہے ہیں مسلمانوں قریب. یہاں سے کمانڈر کو تم بھی تیر برساؤ، ادھر سے بھی تیر، ادھر سے بھی تیر چل رہی، اور اس کے سائے میں جا کر کچھ لوگوں نے ان کو وہاں دفن کر دیا. اب کرامت دیکھی ان کے دفن کرنے کی.
قلعے والوں نے کہا کہ وہ تو لا کے یہاں دفن ہی کر دی، اب کیا ہونے والا ہے نہیں معلوم، قلعہ چھوڑ کے بھاگے۔ دیکھیے شہید کا ہے مقام، شہادت کیا چیز ہے، لیکن کیا آرزو ہے 80 سال کی عمر میں بھی شہید ہونے کی؟ صحابہ کا یہ معاملہ تھا، وہ پھرتے تھے شہادت کی موت کے لیے اور موت ان سے دور دور بھاگتی تھی، اور کوئی شہید ہو گیا تو شہید ہونے والا زخم کھا کے خوش ہوتا تھا کہ اللہ کے راستے میں زخم کھایا ہوں اور عنقریب اللہ تعالیٰ سے ملوں گا اور جنت کی نعمتوں سے میں سرفراز کیا جاؤں۔ صاحب شہادت کا اعلیٰ، شہادت بہت اعلیٰ مقام، میں بھی آپ کو بتاتا ہوں کتنا اعلیٰ مقام ہے انشاءاللہ۔ دشمن کی جب فوجیں صفیں بنتی، مارے کا آرائی ہوتی، حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے ساتھیوں کو چھوڑ کے دشمن کی صفوں میں گھس جاتے۔ لوگوں نے کہا علی آپ کو ڈر نہیں ہوتا؟ تو بولے ڈر کس بات کا، موت کا تو ایک مقرر ہے، میں دشمن کی صف میں ہوں، گھر میں بیٹھا ہوں، دوستوں میں ہوں، موت تو آ کے رہے گی، ڈر کوئی بات نہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے جسم کا کوئی حصہ نہیں تھا جہاں نیزے کا گھاؤ اور تلوار کا مار، تیر کا نشان نہ ہو، کوئی حصہ باقی نہ تھا۔ بہت بہترین کمانڈر، دنیا آج بھی ان کے کمانڈر چیف جو تھے انہوں اشش کرتی کہ کتنا بہترین کمانڈر تھا، کیا دماغ، کیا بہادری ان کی تھی، کیا صلاحیت اللہ نے ان کو دی تھی۔ اس لیے دربار رسالت سے سیف اللہ کے خطاب سے سرفراز کیے گئے تھے۔ اللہ کی تلوار، خلفائے راشدین کا دور تھا، شاید مجھے جہاں تک یاد آ رہا حضرت عثمان غنی رضی اللہ کا دور تھا۔ آئے عیادت کو، معلوم ہوا بستر مرگ پر پڑے، رونے لگے، پوچھا کیوں روتے ہو؟ موت سے مرنا تو سب کو ہے، اللہ کے نبی تم سے خوش تھے، تم کو تو اتنا بڑا خطاب دیے۔ بولے رو رو موت کی ڈر سے نہیں، رو رو اس بات سے کہ کاش میدان جنگ میں مارا جاتا، بستر پہ موت آ رہی کہ یہ وہ مرنا چاہ رہے ہیں اللہ کے راستے میں جنگ میں، یقیناً ان کی موت اللہ کے راستے میں، کیونکہ جسم پہ ہر جگہ زخم کے نشان تھے، لیکن میں وہ چاہتے میدان جنگ میں موت آئے، یہ بستر پہ کیوں مرو ہوئے ہوئے؟ اقبال نے کہا تھا شہادت مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، بادشاہ دولت نہیں چاہیے، اصل مومن کا مقصد یہ کہ وہ شہید ہو جائے اللہ کے راستے۔ کہاں یہ تصور، یہ کانسیپٹ اسلام کا کہاں ہمارے ذہنوں میں باقی رہا، کہاں یہ؟ ہم کو تو خالی کوئی آواز آ جائے تو دل کانپنے لگ جاتے ہیں، تھوڑی سی پولیس کی سٹی بج جائے کیا ہو گیا بھائی، سب پوچھنے لگتے ہیں کیا ہوا کیا ہوا، ایسا معلوم ہوتا کوئی بڑا قیامت آ گئی ہے۔ کیفیت کیا ہے؟ کوئی اقتدار میں آ جائے، ارے یہ لوگ آگے کیا ہونے کا ہے؟ جو کچھ ہونے کا ہے اللہ کی طرف سے لکھا ہو کے رہے گا۔ کہاں ایمان کتنا کمزور ہمارا ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، اس کا ترجمہ مفہوم آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندے مومن اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے اور زخم سے چور ہو کے شہادت کے مرتبے کو پہنچنے والا آتا ہے، گھوڑے پر سوار ہے، گھوڑے سے نیچے آ رہا ہے یا زمین پہ اس کا خطرے خون پہلا ایسا زمین پہ گرنے جا رہا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس کے نام اعمال کو لپیٹ دو۔ صاحب کیسا ہو، گناہ بھی کیا، وہ نہیں، لپیٹ دو، بند کر دو، میں اسے کچھ نہیں پوچھوں گا، کیونکہ اس نے تو میرے الفاظ ہیں تو اس نے تو وہ گواہی دی ہے، اپنی جان دے کر اللہ کے راستے میں ایمان کی انتہا کو پہنچ گیا، ایمان کی معراج کو پا لیا، یہ تو جان بھی دے رہا ہے میرے لیے، لپیٹ دو حساب کتاب۔ پھر جنت کے دائرے کا حکم دیتا ہے جنت کو سجایا جائے، جنت کے دروازے کھولے جائیں، میرا بندہ آ رہا اس کا استقبال کیا جائے۔ جنت پہ شہید سب سے پہلے داخل کیا جائے گا، شہید سب سے پہلے داخل کیا ہے۔ ہم تو کہتے ہیں انبیاء، یقیناً انبیاء پہلے داخل کیے جائیں گے، لیکن روایت میں آگے الفاظ ہیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور انبیاء سے پہلے کوئی نہیں جائے گا جنت میں۔ اللہ تعالیٰ کہے گا فرشتوں کو سبز پرندہ گرین بٹ کے غالب میں اس کی دھول ڈال دو اور اس کو اجازت دے دو جنت پہ جہاں چاہے اڑے، جہاں چاہے بیٹھے، جو چاہے کھائے۔ اس لیے اقبال نے کہا تھا زندے جاوید، قرآن کہتا ہے تم ان سے مردہ مت کو، وہ زندہ ہے، اور ایک جگہ کا وَهُمْ يَرْزُقُونَ، وہ اللہ کے پاس رزق پاتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں۔ کیسے کھا رہا ہے اسے؟ جنت کی نعمتیں کھا رہا ہے جنت پہ جا کے۔ کیا مقام، کیا مرتبہ شہید کا، شہادت کا، ہم غور کر کے دیکھیں۔
بہت اعلیٰ مقام، بہت اعلیٰ مرتبہ. کوئی جائے گا نہیں، ٹھیک ہے، روح کو اس کی سب سے پرندے کے غالب میں پہلے جا رہا ہے نہیں کہ جا رہا ہے جنت میں. دوسرے تو اپنی خبروں میں اور مقام علیم پہ روح لیں گی، اللہ کے نیک بندوں کی اور اولیاء کی، سب کی. لیکن یہ بندے کی روح تو جنت میں چلے گئی، شہید کی. یہ اعلیٰ مقام، اعلیٰ منزل، انعام بھی بڑا، قربانی بھی بڑی ہے. جان دینا آسان نہیں ہے. تھوڑا زخم آن دو، ہاں میرے کو زخم آ گیا، 10 وقت بولتے. اپنے آپ کو پیش کرنا اللہ کے راستے میں، اپنے سر کو کٹانا، گردن کو کٹانا، سینے پہ گولی کھانا، بولنا آسان ہے، عمل بہت مشکل ہے. صاحب لوگ مجھے پوچھتے ہیں اہل فلسطین کا کیا حال ہے صاحب، یہ کیسے مر رہے ہیں؟ ان کو معلوم ہے موت تو آنی ہے، بچہ تو بھی مرنے والا ہے، جوان بھی مرنے والا ہے، بوڑھا. کیوں نہ یہ موقع ملا ہے بیت المقدس کی حفاظت کرتے ہوئے شہید ہو کے مارا جائے. انہوں نے ایمان کے مزے کو، حلاوت کو پا لیا ہے. آپ جو ویڈیو آ رہے ہیں دیکھیے، سمجھنے کے لیے کہ مقام شہادت کیا ہے. دعا کر رہی ہے عورت، الحمدللہ اللہ نے میرے بچوں کو شہادت کے مرتبے پر قبول فرمایا، جنت کا پھول بنا دیا، اسی راستے پہ مجھے بھی قبول کر لے. بہت دل گردے کی بات ہے صاحب، بچوں کے سامنے جنازہ ہونا اور یہ دعا کرنا. عورتوں کا یہ حال ہے، مردوں کا یہ حال ہے کہ 2 بچوں کو شہید کر دیا گیا ہے اور لوگ آئے پرسہ دینے کے لیے تو سب اس کو کہہ رہے مبارک، وہ کہہ رہا مبارک مبارک مبارک. باپ کہہ رہا ہے بیٹوں کے مرنے پہ مبارک، کیونکہ شہادت پا لیا، اعلیٰ مقام اعلیٰ منزل کو پا لیا ہوں نے. یہ ایمان کی کیفیات صحابہ میں یہ تو تھی نا. ایک غزوے کے موقع پر ایک عورت نے اپنے 2 بچوں کو لا کے دیا، کم عمر تھے کہ اللہ کے رسول ان کو لے جائیے. وہ 10-12 سال کے کچھ حضور نے ان کی خواہش دیکھ کے لے گئے. ایک 6 مہینے کے بچے کو بھی گود میں اٹھا کے لے. بولے یہ کیا کروں؟ بولے یا رسول اللہ اگر کوئی تیر آئے تو اس کو سامنے کر دیجیے، یہ شہید ہو جائے، آپ کو کچھ نہیں ہونا. نبی کریم سے میں بھی محبت کا دعویٰ کرتا ہوں، آپ بھی کرتے ہیں. ذرا دیکھیے تو صحیح، کون دے گا 6 مہینے کے شیرخوار کو کہ جاؤ اس کو تیر کھلا دو. حضور نے واپس کر دیا، یہ معصوم میں لے جاؤ اس کو. کیونکہ انہوں نے ایمان کی حلاوت کو پا لیا تھا، مقام شہادت کو جان لیا تھا، شہید کے مرتبے کو پہچان لیا تھا. ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر رہے، وضو کرتے کرتے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائے اور دیکھنا شروع کر دیا. وہاں جو کھڑے تھے انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ایسا محسوس ہوتا ہے کہ امامہ شریف آپ کا گر جائے گا، آپ ایسا کیا دیکھ رہے ہیں؟ تو فرمایا میں شہید کے مقام کو دیکھ رہا تھا، کتنا بلند ہے. تو عزیزان گرامی، یہ کہ شہادت کا بڑا اعلیٰ مقام ہے کہ بندہ وہ جو زبان سے گواہی نہ دے بلکہ اپنے آپ کو کھپائے، اپنی جان دے کے گواہی دے، اور یہ کہتے ہوئے کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. یہ کیفیت ہو، ایمان اس درجے کا ہو، تو پھر کامیابی دنیا کی بھی، اور بالفرض دنیا میں کامیابی نہ ملے تو اخروی کامیابی. بظاہر امام حسن کو دنیا میں کامیابی نہیں ملی، پورے شہید کر دیے گئے. لیکن آج آپ دیکھیں کہ شہادت کتنی بڑی ہے کہ ہر کوئی 10 محرم کو ان کا تذکرہ کرتے ہیں، ان کے ذکر کی مجلس رکھتے ہیں، ان کے یاد کے جلسے مناتے ہیں، شہادت کے مقام کو بیان کرتے ہیں، کربلا کے واقعات سناتے ہیں، اور ہر ایک کا دل مغمون ہوتا ہے کہ بھئی پیارے رسول کے پیارے نواسے کو شہید کر دیا گیا. کتنے اپنا نام یزید رکھنا چاہیں گے؟ کتنے لوگ ہیں جن کے نام کے ساتھ حسین ہوتا ہے؟ اور کر کے دیکھیں، وہ زندہ جاوید بن گئے، دنیا میں بھی قیامت تک ان کا نام اچھائی سے چلتا رہے گا. اور وہ شہادت کیا تھی؟ میں سمجھتا ہوں فلسطینیوں کو انہی کی شہادت سے سبق ملتا ہے، درس ملتا ہے کہ ڈٹے رہو، حق کے لیے جو ہوتا ہے ہو جائے. لوگ گھبرا جا رہے ہیں، حیدرآباد میں لوگ گھبرا جا رہے ہیں، مجھ سے کہتے ہیں کہ بھائی کیا اللہ نے دیکھ رہا معصوم کیسے شہید ہو رہے ہیں؟ میں نے کربلا میں بھی اللہ دیکھ رہا تھا. اللہ تعالیٰ تو یہ آزمائش ہے، اس میں سے کامیاب نکالنا چاہتے ہیں اپنے چنندہ بندوں کو، اور جن کو سن لیتا ہے شہادت دیکھ کے وہ تو اعلیٰ مقام پہ فائز ہو جاتے ہیں. یہ زندگی عارضی ہے، ہم نے کل زندگی کو سمجھا ہے. اصل زندگی تو موت کے بعد کی، اس کی فکر کرنا ہے. اس لیے کہا گیا دنیا مومن کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قید خانہ ہے. یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، یہ نہیں کھانا، وہ نہیں کھانا، یہ نہیں. دنیا میں سب مذاہب ہیں، جس عیسائیت کو دیکھو، ہمارے غیر مسلم بھائیوں کو دیکھو، جو دل میں آیا کھاتے، جو دل میں آیا پیتے، جیسا بولے ناچتے، جیسا بولے رہتے، جیسا بولے زندگی گزارے.
کیا مسلمان ایسے زندگی گزار سکتا ہے؟ نہیں. خیر وہاں سب کچھ ہے، دنیا میں عیش آرام نہیں، عیش و آرام تو آخرت کا عیش و آرام. حضور نے فرمایا اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اے اللہ دنیا کا کوئی عیش آرام نہیں، اصل عیش و آخرت ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی. وہاں کا لمحہ کئی سو سال پر محیط ہے، آ کے ایک لمحہ وہاں کا اس دنیا کا. ہم نے کل زندگی کو سمجھ لیا ہے، اس لیے وہ شہادت کا فلسفہ سمجھ نہیں پاتے، اور مقام شہادت اور مرتبہ شہید کا مرتبہ ہمارے ذہنوں میں آ نہیں سک رہا. یہ دنیا کی محبت میں ہم ایسا گر گئے. کیفیت ہماری یہ قرآن کہہ رہا ہے، شہید کے مرتبے کو بیان کر رہا ہے، بار بار بتایا جا رہا ہے، کہا جا رہا ہے کہ دیکھو اللہ کے راستے میں لڑو، اپنا مال اپنی جانیں کھپاؤ. یاد رکھ لو جو جہاد سے منہ میرا پھر انتظار کرے اللہ کے حکم کا، اللہ کا حکم آئے گا اس کے خلاف میں آئے گا، اس کے خلاف. کہاں ہے وہ تصور؟ کیا تو کہا گیا نا تم کو آزمائیں گے ضرور ہم، مالوں میں جانوں میں ہر چیز میں نقصان ہوگا. صبر کرو، صبر کرو گے، ڈٹے رہو گے. صبر سے مراد بھاگ جانا نہیں ہے، صبر سے مراد اپنے موقف پر ڈٹا رہنا. ہمارے لیے اس ملک میں موجودہ مرکزی حکومت نے کچھ حالات ایسے بنا دیے ہیں، شاید ہم کو جو ہے روڈوں پہ آنا پڑے اور ہم کو جد و جہد کرنا پڑے، جو کچھ ہندوستان کا قانون ہے اس کے مطابق اسی میں دائرے میں رہتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ حال ہی میں جو ہے کورٹ کا ایک فیصلہ آیا ہے. وہ فیصلہ اس بارے میں ہے کہ مطلقہ عورت کو جو ہے مرد جو ہے نفقے کا انتظام کرے، اس کے کھانے پینے کا رہنے کا انتظام کرے. جبکہ شریعت اسلامی میں یہ ہے کہ عدت کا جو پیریڈ ہے اس کا نفقہ دیں گے، اس کے بعد وہ عورت الگ یا مرد الگ، اس کا کوئی تعلق نہیں، کوئی لائبلٹی مرد پر ہوگی نہ عورت پر ہوگی. اسلامی کانسیپٹ ہے. لیکن یہ کہ جو ہے ان کا ایک تصور الگ ہے. ان کے پاس تصور تو یہ کہ ایک شادی ہو گئی تو جنم جنم کا بندھن، 7 جنم کا، وہ ختم ہوتا ہی نہیں رشتہ. تو آپ کا جو آئیڈیالوجی ہے بلا وجہ ججز بھی ہمارے پہ کیوں تھوپنا چاہ رہے سر؟ ہمارے پاس تو عورت کو اختیار ہے، آپ کے پاس تو مرد کی شادی مشکل ہے. دوسری عورت تو کیا کرتی؟ ہمارے پاس تو یہ کہ عورت طلاق ہو گئی اور عدت کے دن گزارنے کے بعد انہیں دوسرے سے شادی کر سکتی. سب مسلم معاشرے میں نہیں ہو رہا تو مسلمانوں کی غلطی ہے، دین کا کیا تعلق ہے اس سے؟ معاشرہ نہیں کر رہا تو اس کی غلطی ہے. مسلمانوں کو اصلاح کرنا چاہیے بیواؤں سے شادی. تو اسلام میں یہ ہے کہ جو مطلقہ سے شادی کرے، بیوہ سے شادی کرے، تاکہ وہ عورت کی بھی زندگی آباد ہو جائے. یہ اسلام کا کانسیپٹ ہے. لیکن یہاں کچھ اس طرح کے قانون بنائے جا رہے ہیں، کچھ اس کا رویہ مسلمانوں کے ساتھ اختیار کیا جا رہا ہے جو سراسر ان کی شریعت اور دین میں مداخلت ہے. اور سوال پیدا ہوتا ہے کہ خوف سے خاموش بیٹھیں گے، نہیں کہیں گے یہ غلط ہے، ہم اس کو قبول نہیں کریں گے. فیصلہ آپ کے اوپر ہے، قوم کے اوپر ہے، قوم فیصلہ کیا کرنے جا رہی ہے. عزیزان گرامی، میں نے مختصر سے انداز میں شہید کا مرتبہ اور مقام آپ کے سامنے رکھا، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مالک شہدائے کربلا کے طفیل ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور انہی کے راستے پر چلنے کی ہم کو توفیق عطا فرما. ہم میں یہ جذبہ اور حوصلہ عطا فرما کہ شریعت میں مداخلت ہو، حق کی خاطر، اعلاء کلمت کی خاطر ہمارے میں استقامت عطا فرما اور اپنے موقف پر ڈٹے رہنے کی قوت عطا فرما. جب تک دنیا میں زندہ رکھیے، اسلام پر زندہ رکھیے. ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائیے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اللہم اجرنا من النار یا مجیر یا مجیر یا مجیر. اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم نسألك رضاك الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا قوي يا متين اكفر شر الظالمين. أستغفر الله بالبلايا ونستغفر الله بالخطايا. يا ربنا واعف عنا ومن الذي كان منا. صلى الله تعالى على خير خلق محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.